کہا جا رہا ہے کہ آخر الزماں ہے، اینڈ ٹائمز جسے کہتے ہیں. اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ ہے ہمارا، ہندوز کا بھی اس پہ بلیف ہے، کرسچینٹی، جیوز. کیا بلیف ہے اینڈ ٹائمز ہے کیا؟ ہر چیز جو کائنات میں بنی ہے اس نے ایک دن ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. جس طرح انسان کی ایک ایج ہے، اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے. تقریباً ملتے ہوئے خیالات ہیں تمام ریلیجنس میں. ایک کتاب ہے، میں چونکہ کتابوں کا آدمی ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا. اس کتاب کو آج سے کوئی 250-300 سال پہلے لکھا گیا. اس کتاب کا نام ہے میثاق النبیین. اس کا اردو ترجمہ مدارج النبوت کے نام سے جو ہے وہ یہاں پر انڈو پاکستان میں چھپا. سب سے پہلا ایڈیشن اس کا میرا خیال ہے جو میری نظر سے گزرا ہے وہ 1916 میں شاید چھپا ہے دلی سے. اس وقت نیو ڈیلی نہیں ہوتی تھی، دلی ہوتی تھی، تو دلی سے 1916 میں وہ چھپا. تو جب وہ 1916 میں چھپا، اس کا پہلا دوسرا ایڈیشن بلکہ تیسرا ایڈیشن تک وہ 2 جلدوں پہ مشتمل تھی. اس میں میثاق النبیین یعنی اس میں وہ تمام تر انبیاء اور تمام تر ڈگنیٹیز آف دا ریلیجن جو دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور اینڈ آف ٹائم کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ اس میں ذکر ہیں. اس میں بہت باتیں ذکر ہیں. لیکن چونکہ ہمارا پڑھنے کا ایٹیٹیوڈ ختم ہو گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے. ہوا کیا کہ آج تک اس کتاب کی کچھ 40 سے زیادہ ایڈیشن، 46-45 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. پہلے 3 ایڈیشن میں جو چیزیں ہیں اس کو مینپولیٹ کیا گیا، کچھ چیزیں بدلی گئیں. پہلے وہ 2 جلدوں میں تھی، پھر اس کو 3 جلدوں میں کیا گیا. ٹھیک ہے، آج وہ ایک سنگل جلد میں بھی مل جاتی ہے، 45-46. اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، کرسچینٹی کی بھی نکال دی گئی ہیں، ہندوازم کی بھی نکال دی گئی ہیں. کیونکہ جب ان کو پتہ لگا، ہندوازم والوں کو پتہ لگا کہ اس میں تو ایسی چیزیں ہیں جو رسالت مآب کے بارے میں بات کر رہی ہیں. یہ جو ریسنٹ ایک کتاب لکھی گئی ہے کال کی، اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جو کال کی ہے اس کے بارے میں جس اوتار کا ذکر بھگوان رام نے، بھگوان کرشن نے کیا اپنی کتابوں میں، وہ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوکے. اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں اس کے اوپر. میں نے یہ واقعہ سنا سب سے پہلے اپنی زندگی میں پنڈت برج موہن بھوشن. میں نے ویدک پڑھی تھی، ویدک اسٹرالوجی جب میں نے پڑھی تو میرے استاد تھے پنڈت برج موہن بھوشن. پنڈت برج موہن بھوشن انڈین میتھ میں یا انڈین ریسنٹ ٹائم میں ان کا بہت بڑا نام ہے. جو لوگ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں پنڈت بھوشن کون ہے. ان کو گیان ساگر کہا جاتا ہے، اوشن آف دا نالج. عام آدمی نہیں ہے وہ. لیکن جب وہاں پر بھی بھاجپا آئی تو انہوں نے بھی ان کو ضائع کر دیا. وہ توحید پرست ہندوؤں میں سے ایک ہندو ہیں. اوکے. وہ سناتن دھرم جو ہے نا، جو ان کا اوریجن ہے، سناتن دھرم کے وہ ودیانی ہیں، وہ ودوان ہیں. یعنی آج میں اگر سر جھکا کے رسالت مآب سرکار سرور انبیاء کا نام لیتا ہوں نا، تو میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں نے پنڈت بھوشن کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے، اور جب محمد کہتے، محمد صاحب تھے لیکن جب کہتے تھے تو ایسے کر کے سر جھکاتے تھے. پہلے واقعہ میں نے ان سے سنا، پھر میں نے مدارج النبوت بعد میں مجھے وہ ملی. میرے پاس اس کا کوئی 4تھا ایڈیشن پڑا ہوا ہے میری لائبریری میں. اس میں یہ واقعہ ایز اٹ از موجود ہے. اب اس کی نشانیوں کو آپ خود میچ کر کے دیکھ لیجئے گا. جو بھگوان رام، جو ان کی کتاب کے مطابق پران ہے، اور پھر اس میں ایک چیپٹر ملتا ہے اتر رامائن کا. ٹھیک ہے، اس میں وہ واقعہ موجود ہے. جب رام جی دنیا سے جانے لگے نا، تو انہوں نے اپنے جتنے بھتیجے تھے، لوگ تھے، ان کو بلا لیا. انہوں نے کہا میں تمہیں کچھ ایسی کمانڈمنٹس دے جاتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. میرے بعد اگر تم ان کے اوپر عمل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تو اس میں جو ایک جو ہے وہ واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کمانڈمنٹ ہے. آپ نے فرمایا اپنے لوگوں کو کہ سنو، میرے پاس 4 یگ ہوں گے. یگ از آف اے ملینیم. میں کوٹ ان کوٹ وہ واقعہ بیان کروں، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا. تھوڑی بہت اگر ایکسپلینیشن کے کوئی لفظ بول دوں تو وہ علیحدہ ہے، لیکن کوٹ ان کوٹ وہی جو وہاں لکھا ہوا ہے
میثاق النبیین میں, مدارج النبوت میں پہلی جلد میں, یا جو میں نے سنا تھا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے دونوں روایتیں اس لیے بیان کر دی ہیں کہ ان دونوں سے میں نے سنی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ سنو, میرے پاس 4 یگ ہوں گے. چوتھا یگ ست یگ ہوگا. یگ از آف اے ملینیم 1000 ایئرس. اور چوتھا یگ ست یگ, ملینیم آف دا ٹروتھ. ست سچ کو کہتے ہیں, ٹروتھ اینڈ ملینیم, 7 یگ ہوگا. 7 یگ میں ایک دیوتا پرکٹ ہوگا جو دیوتی دیو ہوگا. وہ دنیا کے سب سے بڑے, میں پھر کہہ رہا ہوں کوٹ اینڈ کوٹ, دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس کھجوروں والی زمین میں ظاہر ہوگا. اس کو کر لیں, ریزونیٹ کرتے جائیے گا. اس کا نام مہادیو مہامد ہوگا. مہادیو مہامد, محمد اور مہامد کا آپ خود ریزونیٹ کر لیجئے گا. میں اس کو میں نے جو پڑھا, جو مجھے سمجھ آتی ہے, میرے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے, لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو میرے اندر کی چیزیں مجھے بتاتی ہیں, جو آپ نے پرسیو کیا. ٹھیک ہے. مہادیو مہامد دیوتی دیو ہوگا, دیوتاؤں کا دیوتا, یعنی جس کو وہ تمام دیوتا اپنا دیوتا مانیں گے. دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس وہ دیوتا مہادیو مہامد ظاہر ہوں گے, کھجوروں والی زمین میں ظاہر ہوں گے. ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا ایک پریتم, ان کا ایک محبت کرنے والا دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کی مندر کی دیوار پہ معجزہ کر کے ظاہر ہوگا. اس کا نام اوم مورتی ہوگا. اوم مورتی وجہ اللہ, ٹھیک ہے. وہ نر سنگھ ہوگا, الفا میل لائن, نر سنگھ, وہ نر سنگھ ہوگا, اسد اللہ. اوکے, ٹھیک ہے. وہ دنیا میں جب آئیں گے تو ان کا بیاہ مہادیو کی ایک دیوی درگا سے ہوگا, جو کہ شیر پہ سوار ہوگی, اور اس دیوی کے 2 شیروں میں سے ایک شیر پانی کے گھاٹ پہ پیاسا مارا جائے گا, ایز اٹ از لکھا ہوا مدارج النبوت میں. آج وہ چیپٹر پرانے بکس میں تو موجود ہے, 45 46 میں نہیں ہے. ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو نفرتیں کم ہوں گی, یہ سمجھ آئے گی کہ کیا تھا.